گیا رول راول گیا رول راول وچ روہراوے گیا رول راول۔ آج بہاول نامہ ایک ایسا انٹرویو کرنے جا رہا ہے جو شاید اس سے پہلے جمیل پروانہ یا ان کی شخصیت کے بارے میں شاید کبھی ہوا ہو۔ کڑوا سچ، ہاں، کڑوا سچ جو ہے نا آج مکمل ہونا چاہیے۔ ہماری فیملی جو ہے نا شکارپور سندھ سے نواب صاحبان کے ساتھ یہاں شفٹ ہوئی۔ ریڈیو لاہور کے کچھ وہاں افیسر بیٹھے تھے، تو انہوں نے کارڈ دیا کہ آپ صبح ریڈیو پاکستان لاہور آ جائیں۔ تو مختار بھائی ساری رات مجھے نیند نہ آئی خوشی سے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں بہاول نامہ۔ دوستو، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی فرمائش تھی کہ ہمارے سریکی خطے کی جو ایک بڑی معروف آواز ہے جمیل پروانہ نصیر مستانہ، تو آج ہم میں نصیر مستانہ صاحب تو موجود نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، لیکن جمیل پروانہ صاحب الحمدللہ آج بھی موجود ہیں اور اپنی آواز کا جادو جگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی بے پناہ فرمائش پر آج بہاول نامہ ایک ایسا انٹرویو کرنے جا رہا ہے جو شاید اس سے پہلے جمیل پروانہ یا ان کی شخصیت کے بارے میں شاید کبھی ہوا ہو۔ ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے جمیل صاحب کو پہلے بتایا بھی ہے کہ آج وہ باتیں ہوں گی جو شاید آج تک ہمارے ناظرین کو سننے کو نہیں ملی۔ آج بالکل وہ سچی باتیں ہوں گی، چاہے اس میں ہمارے بہت سارے سینئر کے نام جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں وہ کسی بھی کھاتے میں ہیں، ان کی اچھائی میں ہیں یا ان کی تھوڑی سی برائی کہہ لیں، یا ان کے جو کردار تھے وہ سامنے لانے والی بات ہوں۔ تو بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت کھلا کے باتیں ہوں گی۔ میں نے جمیل صاحب کو کہا ہے کہ آپ چاہے جتنی گھنٹے آج ہم سے باتیں کریں، آج بہاول نامہ کا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے، اور اس وقت میں آپ کو زیادہ دور نہیں رکھنا چاہتا جمیل صاحب کے درمیان میں بیچ میں۔ تو سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں جمیل پروانہ صاحب سے، وہ ابتدائی باتیں کی جائیں، ان سے جانا جائے کہ ان کی ابتدائی تعلیم، کچھ خاندانی پس منظر، کچھ ان کا سیاسی پس منظر بھی ہے، وہ بھی جانیں گے۔ تو اس وقت ہم آپ کو ملاقات کرواتے ہیں جمیل پروانہ صاحب سے۔ السلام علیکم جمیل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیل بھائی، ابھی میں نے کچھ زیادہ باتیں کر لیں، آپ نے بلکہ اپنے کیا آپ کے چاہنے والوں کے درمیان، آپ کے چاہنے والے ہمارے بہاول نامہ پہ آپ کی کچھ چیزیں موجود ہیں، تو وہ ہمیشہ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں۔ ان کی بہت سارے لوگوں کی یہ بڑے عرصے سے خواہش آ رہی تھی کہ جی آپ کا ایک انٹرویو جو ہے نا جی بہاول نامہ پہ آنا چاہیے۔ تو آج بہاول نامہ کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آج وہ باتیں ہوں گی جو شاید کسی کو کڑوی لگیں گی، لیکن میں چاہوں گا کہ آج جو ہے نا بہاول نامہ پہ کڑوا سچ، ہاں کڑوا سچ جو ہے نا آج مکمل ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جمیل بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا جو بنیادی تعلق ہے وہ بہاولپور کے کس شہر سے ہے، اور ابتدائی تعلیم اور کچھ باقی خاندانی پس منظر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور بہاول نامہ کا اور جو آپ جو پروڈیوس کر رہے ہیں مختار انجم صاحب، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ نے میرا انٹرویو لے رہے ہیں، میں انتہائی مشکور ہوں، اور ناظرین کا بھی اور جو ہمارے پرستار ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ باتیں سنیں گے ہماری آپ کی۔ تو مختار بھائی، ہم جو ہے نا دونوں بھائی شوق کے آرٹسٹ ہیں، سکول سے شوق ہوا، آواز اللہ کی دین ہے،
آواز اللہ کی دیں، اللہ نے دی آواز، پھر اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ سکول کالج میں قومی نغمے، نعتیں وغیرہ تو ہم گایا کرتے تھے، تو ہمارے استاد اور دوست ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے، تو حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد میں کالج میں داخلہ لیا میں نے، تو کالج میں بھی میں نے مختلف میوزک پروگرام میں حصہ لیا کالج لائف میں، تو وہاں بھی لاہور میں فیصل آباد میں میوزک کمپٹیشن میں فرسٹ آتا رہا۔ تو اسی طرح پھر حوصلہ افزائی، پھر ریڈیو شروع ہوا، ریڈیو ملتان بھاولپور نہیں، پہلے ملتان شروع ہوا، تو ہمیں شوق ہوا بھی، دوست نے کہا بھی آپ جو ہے نا ریڈیو پہ جائیں۔ ویسے میں یہ بتانا بھول گیا ہوں آپ کو کہ ہم دونوں بھائی راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایجوکیٹڈ فیملی ہے۔ احمد پور شرقیہ تحصیل، احمد پور شرقیہ بھاولپور کی ایک تحصیل ہے بہت بڑی، وہاں ہم پیدا ہوئے۔ ہماری فیملی جو ہے نا شکارپور سندھ سے نواب صاحبان کے ساتھ یہاں شفٹ ہوئی، تو ہم قدیم لوگ رہنے والے ہیں۔ میری فیملی وہاں عبادت گزار فیملی تھی، ان کو مولوی صاحبان کہتے تھے۔ ہمارا خاندان مولوی مشہور ہے احمد پور شرقیہ میں۔ تو جب ہم نے گانا شروع کیا تو کافی خاندان سے بھی ہمیں کچھ ایسے یعنی کہ ہوا، کچھ مشکلات پیش آئی۔ ہاں جی، مولوی پیش آیا، مولوی خاندان کے بچے سے میراثی بڑھ گئے۔ تو پھر پہلے ہم نے ملتان کوشش کی، تو ملتان والوں نے کہا کہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، بچے ہیں، تو وہاں سے کچھ ناکام ہوئے۔ ناکام سے مراد یہ نہیں کہ ہم ایڈیشن دے کر ناکام ہوئے، یعنی کہ خواہش پوری نہ ہوئی، تو اتفاق سے ہم لاہور مونی روڈ ہے وہاں ایک سید کے نے ہمیں وہاں بلایا، وہاں مولا حسین کی وہاں جو ایک مجلس ہو رہی تھی، تو اس مجلس میں ہمیں مدعو کیا گیا، تو وہاں ہم نے مولا حسین کے برسی نوح خوانی ہم نے کی وہاں۔ تو ریڈیو لاہور کے کچھ وہاں آفیسر بیٹھے تھے، تو انہوں نے کارڈ دیا کہ آپ صبح ریڈیو پاکستان لاہور آ جائیں۔ تو مختار میں ساری رات مجھے نیند نہ آئی خوشی سے۔ میں نے کہا یار ملتان میں یہ لاہور، میں نے کہا چلو دوست، اچھا اللہ کا کرم ہو گیا، مولا حسین کا کرم ہو گیا۔ اچھا جمیل صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لاہور کی بات بھی آ گئی، تو یہ جو ایک میں تو بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ جی جمیل پروانہ، نصیر مستانہ، یہ پروانہ اور مستانہ، یہ ان دونوں ناموں کے درمیان یہ کیسے جڑ گیا، کس نے جوڑا؟ ہاں ویسے تو یہ بڑے اچھے آپ نے سوال کیا، یہ بہت بہترین سوال ہے آپ کا، کیونکہ ہم علیحدہ علیحدہ گاتے تھے، لیکن سر مرثیہ خوانی جو نوح خوانی کرتے تھے وہ مکس گاتے تھے، اکٹھے گاتے تھے۔ تو وہ جو آفیسر بیٹھے تھے رات کو، انہوں نے ہمیں جو مجلس میں سنا ہمارا مرثیہ، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پہلے انہوں نے علیحدہ علیحدہ ایڈیشن لیا، پھر انہوں نے کہا آپ مکس گائیں، اکٹھا گائیں۔ تو ہم جب اکٹھا گایا تو ان آفیسروں کو، جو بہت بڑے آفیسر تھے ان کو لاہور کے، ان کو بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارا کہنا مانیں، آپ دونوں مل کر ریڈیو پہ گائیں، علیحدہ علیحدہ نہیں، مل کر گائیں، اور ایک جوڑی ایسی ہوگی جو پاکستان میں آپ لوگ نام پیدا کریں گے، ریڈیو پاکستان لاہور۔ اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جو میڈم نور جہاں وہ گواتے تھے، جو مہدی حسن کو گواتے تھے، اور امانت علی خان کو گواتے، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسے ایسے بڑے افیسر تھے، کون مشق، تو ان کے نام یاد ہیں؟ ہاں، ایک تھے اعظم خان صاحب، ایک تھے عبدالشکور بیدل صاحب، اور ایک تھے خالد اصغر صاحب جو ڈائریکٹر بن کر ریٹائر ہوئے ہیں۔ یہ تین آدمی کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ دونوں ہمارا کہنا مانیں، ایک پاکستان میں ایک نئی بات ہوگی، پروانہ مستانہ آپ مکس گائے دونوں۔ ہم نے مان لیا ان کا کہنا، ہم نے کہنا مان لیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے اوکے جی ہم گائیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپروو ہوئے، یہ آپ کو میں آپ کو یہ تصحیح کر دوں آپ کی، ہم ملتان سے نہیں، ریڈیو لاہور سے ہم اپروو ہوئے دونوں بھائی، وہ ہم نے 3-4 گانے ریکارڈ کیے۔ حالانکہ لوگوں کے ذہن میں زیادہ یہی ہے، بلکہ ہمارے ریڈیو کے یہاں کے دوست بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں جی پہلے ریڈیو پاکستان ملتان، اور ملتان پر کچھ تلخ یادیں ہیں۔ ہم جب آڈیشن دینے جاتے تھے تو ہمیں وہ تلخ یادیں میں وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ تو وہاں سے لاہور سے انہوں نے جب ہمیں اپروو کر دیا، اپروو ہو گئے، یعنی کہ ملازمت مل گئی، صرف تبادلہ ہونا تھا، تو وہاں ہم نے گایا تو انہوں نے بہت پسند کیا، اور وہ ان لوگ اب شکر گزار ہیں، ان کا تجربہ بہت کامیاب یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمیل پروانہ اور نصیر مستانہ یہ ملتان سے نہیں
بلکہ لاہور سے باقاعدہ آرٹسٹ کے طور پہ سامنے آئے. ہاں وہاں سے ہم نے آغاز کیا. تو پھر چونکہ ایک قانون ہے ہمارے براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا، جس علاقے کو 7 والا اسٹیشن لگتا ہو پھر ان کا NOC وہاں بھیج دیا جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا شفٹ کر دیا گیا ملتان. جیسے اقبال بانو صاحبہ، سوریہ ملتانی کر صاحبہ لاہور سے پروگرام کرتی تھی، جب ملتان بنا تو ان کا NOC ملتان آ گیا ہے نا جی. آپ پہ ملتان آ ہاں ہم بھی ملتان آ گئے. جب ملتان آئے تو ہمارا پہلا گیت جو ہمیں ریکارڈ کیا تو نیوی لانگا ہندا یار خوش پہ سے شالا تیان تتی دی سود نیوی لانگا یار. اچھا یہ تو سریکی میں ہو گیا. جی ہاں. جو آپ نے اس سے پہلے ریڈیو پاکستان لاہور میں جو گیت گائے، کوئی یاد ہے کہ کون سا پہلا گیت تھا جو بالکل ریڈیو یاد ہے. پاکستان؟ پہلے ہم نے خواجہ صاحب کی کافی ریکارڈ کی تھی وہاں. یا رول راول وچ روئی راوے نہ یار ملدا نہ موت آوے. واہ. اور دوسرا ایک پنجابی گیت تھا کہ بندہ بڑھ کے جیونا ہی تے بندگی دے ول جا بندیا جے مجلس دل بھر دی بہنا سر تو کٹوا بندیا. واہ. اچھا جمیل بھائی، چونکہ آج تو ماشاءاللہ مطلب پوری دنیا آپ کو آپ کے فن کے حوالے سے جانتی ہے. آپ نے جو سریکی کے حوالے سے جو گیت گائے ہیں وہ ایک ایسا خزانہ ہے، اور وہ میں کہتا ہوں کہ انمول خزانہ ہے الحمدللہ، جو کبھی بھی جو ہے نا جی آپ کے فن کو ختم نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے. میں اپنے ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون کون سے ایسے مہان ڈائریکٹر تھے، پروڈیوسر تھے جن کے ساتھ آپ کو گانے کا موقع ملا یا جنہوں نے آپ کی صلاحیتیں عوام کے سامنے پیش کی ہیں؟ جی ملتان سے یہ بڑا اچھا سوال ہے. ملتان سے اپنا ریڈیو کی طرف سے جو ہمیں اچھے اچھے پروڈیوسر ملے وہ میں نے عرض کیا ہے. لاہور سے اعظم خان صاحب، عبدالشکور بیدل صاحب اور خالد اصغر صاحب. اور ڈائریکٹر جو تھے ملتان جب آئے وہاں ہم نے عبدالحمید اصغر صاحب سے ڈائریکٹر صاحب ان کے ساتھ کام کیا. سرفراز قریشی صاحب تھے ان کے ساتھ کام کیا. اور بھی بہت اچھے اچھے پروڈیوسر تھے. جمشید رضا تھے، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. باقی یہ جو اکرم شاد وغیرہ ہے وہ اس وقت پروڈیوسر کے ڈیوٹی آفیسر تھے وہاں ملتان پہ. ان کی چھوٹی جو ڈیوٹی تھی ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھے. نصر ناصر صاحب بھی بعد میں کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، مطلب اکرم شاد صاحب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی آپ انہوں نے نو اس وقت ان کی حیثیت بھی نہیں تھی. اس وقت یہ ڈیوٹی آفیسر تھے، بچوں کا پروگرام کرتے تھے. یہ پروڈیوسر جو میوزک کے پروڈیوسر سینئر پروڈیوسر جو ہوتے تھے وہ میوزک پروڈیوسر ہوتے تھے جو موسیقی کو جانتے تھے. قطعی طور پر نہیں. گو بھی یہ میرے شہر کے ہیں لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا. ان کا کوئی ہمارے ہاتھ نہیں ہے ان کا ہمیں اپروو کرنے میں یا ہمیں پروموٹ کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں. اچھا جمیل بھائی، آپ نے اور نصیر مستانہ مرحوم نے مل کے کوئی اندازہ ہے کہ اپنی اس فنی لائف میں کتنے گیت گائے ہوں گے؟ اصل میں ہم نے کوئی کلیکشن نہیں کیا تک، نہ ہم نے کوئی آسے واپس ریکارڈ رکھا. آپ کو میں نے پہلے بتایا نا کہ میرے گھر میں گانے کی پابندی تھی اور ہے، اب بھی ہے. جی. تو ہم نے چونکہ شہرت مل گئی، جب شہرت مل گئی تو ظاہر ہے پھر اس کو جو سرائکی جانے کو ٹھمکا اپنا پوندے تو اساں چونکہ تھوڑی جی رعایت مل گئی. لیکن جب ہم نے نام پیدا کیا تو وزیر اعظم بھٹو صاحب نے سنا اور بڑے بڑے افیسر جب آپ آنے کے پھر ٹی وی پروگرام تو پھر جو خاندان چھوڑ چکے تھے وہ آپ ہمارے قریب آ گئے ہے نا جی. بہت قریب آ گئے. فخر محسوس ہونے لگا کہ بھئی انہوں نے بڑا اچھا نام پیدا کیا ہے. لیکن بات ہوئی تھی کیونکہ ہم خاندانی آدمی تھے، ہمیں لینے دینے کا پتہ نہیں تھا. ہم نے اس فیلڈ میں نا وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ بنانا، وہ پیسہ ہم نے نہیں بنایا، نہ ہمیں طریقہ آتا تھا ہے نا جی. تو آج تو پتہ نہیں اس وقت روپے کی قیمت بہت ہوتی تھی، اب چونکہ نہیں ہے. تو پھر ہم نے صرف یہ کوشش کی کہ ہماری پسماندہ زبان سرائکی، پسماندہ زبان ہمارا کلچر ثقافت یہ پسماندہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے 2 مہینے سوچا اگر ہمیں اللہ نے عزت اور شہرت دی تو ہم اپنے پاکستان کی یہ ثقافت ہے، سرائکی ثقافت، روئی کی ثقافت، چولستان کی ثقافت، ہم اپنے آواز کے ذریعے اس کو اجاگر کریں گے. جو ہم نے کوشش کی اللہ کے نزدیک ہم نے جتنی ایمانداری سے کوشش کی، پیسے کو نہیں دیکھا تو ہم کامیاب ہوئے. اچھا جمیل صاحب، ابھی پیچھے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ لاہور میں آپ نے جو خواجہ سنگھ کی پہلی کافی گائی، جی.
تو وہ تھوڑا سا ایسے ایک دو جملے کوئی ایسے گنگنا کے سنا سکتے ہیں؟ ہاں وہ کافی تھی، اس کے طرز تھی اپنا، بڑی اچھی طرز تھی، بہت عرصہ ہوا ہے کافی عرصہ، تھوڑی سی مجھے یاد ہے۔ گیا رول راول، گیا رول راول، وچ رو ہراوے، گیا رول راول، وچ رو ہراوے، نہ یار ملدا نہ موت آوے، گیا رول راول۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، جمیل پروانہ سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ ایک طویل انٹرویو ہے جو کہ تقریباً 8 سے 10 ایپیسوڈ پر مشتمل ہوگا۔ امید ہے آپ اسے دیکھتے رہیں گے اور ہم اسے ڈیلی کی بنیاد پر اپلوڈ کریں گے۔ شکریہ۔